الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ آقا کریم پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، یہ سب سے پہلے تو رب نے قرآن میں بتا دیا کہ اللہ بے شک اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ان اللہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی خوب درود اور سلام بھیجا کرو۔ کتنی بڑی سعادت مل گئی ایمان والوں کو کہ درود پاک پڑھنے والوں کو اللہ پاک نے ایمان والا فرمایا۔ ایمان والا ہی درود پاک پڑھے گا، ایمان والے کو نصیب ہوگا۔ رب آقا پر درود پڑھتا ہے، بھیج رہا ہے، اللہ کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، اور مومنوں کو بھی، یہ ایمان والوں کو بھی رب نے حکم دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب میں نے تیری خاطر تیرا ذکر بلند کر دیا۔ سبحان اللہ، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور درود پاک ایک واحد عبادت ہے۔ عبادتیں تو اللہ کتنی عبادتیں ہیں، بہت عبادتیں ہیں، لیکن یہ واحد ایک عبادت ہے جس کی قبولیت کی گارنٹی میرے رب نے دی ہے۔ درود پاک قبول ہو جاتا ہے پڑھنے سے، نیک پڑھے، گناہ گار پڑھے، امیر پڑھے، غریب پڑھے، بس جس وقت پڑھا قبول ہو گیا۔ اور یہ جو اولیاء اللہ بنے ہیں، اولیاء اللہ کے جتنے بھی یہ مقام حاصل کیے بزرگوں نے، ولیوں نے، یہ سب فیض درود پاک کا ہے۔ امام شافعی جیسی ہستی وہ جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو ایک مرید کو خواب میں آئے۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا اللہ پاک نے میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ وہ عرض کرنے لگا کہ اللہ پاک تمہاری قبر کو جنت کا باغ کیوں نہ بنائے؟ تم نے زندگی میں کبھی تہجد بھی قضا نہیں کیا تھا۔ تو امام شافعی نے فرمایا مجھے خدا کی ذات کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں جان ہے میری، مجھے میرے رب نے فرمایا یہ تو نے جو میرے محبوب پر درود پاک پڑھا تھا یہ اس کا انعام ہے تجھے، باقی تیری جو عبادتیں ہیں ان کا انعام نہیں ہے۔ وہ بے پرواہ ہے، وہ بے پرواہ بادشاہ ہے۔ تو آقا کے سوا کون ہے جو دعویٰ کرے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ ہمیں دنیا میں بھی سہارا نبی کا، قبر میں بھی سہارا نبی کا چاہیے، قیامت میں بھی نبی کا سہارا چاہیے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کسی کی فتح نہیں ہوئی ہے، نہ ہوگی۔ اور آقا کا سہارا ان کو ملتا ہے جو میرے کریم پر بہت زیادہ درود و پاک پڑھتے ہیں۔
کثرت سے درود و پاک پڑھتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں کتنا آپ پر درود پڑھوں اور کتنا رب کی عبادت کروں؟ میرے آقا نے فرمایا جتنا تجھ سے ہو سکے مجھ پر درود پڑھو۔ کہنے لگا یا رسول اللہ دین کے 3 پر رب کی عبادت کروں، 1 پر چوتھا آپ پر درود پاک پڑھوں؟ تو میرے کریم نے فرمایا ہو سکے تو درود پاک کو بڑھاؤ۔ پھر حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا یا رسول اللہ دن کے 2 پہر آپ پر درود پڑھنے میں وقف کرتا ہوں، 2 پہر جو ہے اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا ابی بن کعب سے 1 آپ ہو سکے تو اور درود پاک کو بڑھاؤ۔ پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اب 3 حصے اللہ کی عبادت آپ پر درود پڑھوں گا، 1 حصہ رب کی عبادت کروں گا۔ فرمایا کعب ہو سکے تو اور درود کو بڑھاؤ۔ پھر حضرت ابی بن کعب میں قربان جاؤں آقا کے غلاموں پر، اصحاب کرام پر، ان کی نالین پر قربان جاؤں۔ پھر فرمانے لگے یا رسول اللہ اب میں نے سارا دن آپ پر درود پڑھنے میں وقف کر دیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اب کچھ مانگنا نہیں، تیرا ہر کام خدا خود کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں، دنیا کے کسی چکروں میں نہیں آئیں۔ آپ اپنے گھروں میں ہوں، آفسوں میں ہوں، دکانوں پر ہوں، مسافری میں ہوں، دیس پر ہوں، پردیس پر ہوں، ہاتھ اپنے کام میں رکھو، زبان آقا کے درود پاک پر رکھو۔ آپ محنت کرتے ہیں، دکان پر محنت کرتے ہیں، آفس میں لکھنا پڑھنے کا کام کرتے ہیں، لیکن زبان پر آقا پر درود پاک جاری ہو۔ اللہ پاک آپ کو مجھے ساری زندگی آقا کریم پر درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہر مومن کو یہ سعادت دے کہ وہ اپنے گھر میں لاکھ درود شریف پڑھوائے۔ اللہ پاک آقا کی ساری امت کو تفرقے بازی سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔